اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو نعمتیں انسان کو عطا کی ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ انسان ایک تاجر آدمی کے پاس مال تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحت اور فراغت کو تاجر کی مال تجارت سے تشبیہ دی ہے، یعنی وقت جو ہے، صحت اور فراغت، یہ انسان کے پاس ایک سرمایہ ہے۔ اگر اس کو صحیح گزارے گا تو اس کو نفع ملے گا۔ جیسے آپ کے پاس ایک تجارت کے لیے سرمایہ ہو، اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سرمایہ سے آپ کو بڑھوتری ہوگی، تجارت کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، نفع ملے گا۔ اسی طرح اگر اس بجائے اس کے نفع نہ ملے اور سرمایہ، اصل جو سرمایہ وہ بھی ضائع ہو جائے، نقصان ہے اور جو ہے انسان کے لیے اس میں خسارہ ہے، کیونکہ مال ڈوب گیا۔ اسی طرح وقت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بھی ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ اگر وہ اس کو صحیح گزارے گا، صحیح چیز میں لگائے گا، تو اگر وہ اس کو دنیا کی بہتری کے لیے اس کو لگائے گا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو یہ نفع بخش ہے۔ اگر اس کے لیے نہیں استعمال کرے گا تو نقصان اور خسارہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے یہ واقعتاً حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وقت کی قدر ہی نہیں، ہم وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، اور اس میں ہمیں احساس تک بھی ہمیں نہیں رہا، اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور آخر ایسا وقت آ جاتا ہے تو انسان حسرت کے بغیر کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس وقت کہتا ہے کاش کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، فلاں اچھا کام کر لیتا، لیکن وقت جا چکا ہوتا اس کے ہاتھ سے، جس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک شعر میں انہوں نے فرمایا ہے، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ یعنی صبح سے شام ہوئی، شام سے صبح ہو گئی، شام ہو گئی، اور وقت چلے گیا۔ انسان سوچ رہا تھا کہ میں فلاں اچھا کام کر لیتا، لیکن وہ بھی کام نہیں کر سکا، وقت جا چکا اس سے۔